السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، کتاب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی قرآن اور صاحب قرآن کی محبت اور عظمت کے ساتھ وابستہ آج کی یہ مجلس آپ تمام احباب کو، خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتی ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ارباب انتظامیہ کے اگر کوئی ساتھی اسپیکر کو سمجھتے ہیں تو یہ ڈبلنگ اور ایکو ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جس خصوصی اعزاز سے نوازا ہے وہ اعزاز ہے انسانیت کا۔ ساری دنیا کی ساری مخلوقات ایک طرف، حضرت انسان ایک طرف۔ انسان کو بنا کے جنتوں سے نواز کے میرے اور آپ کے رب نے، جی ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے رب نے آپ کے اور میرے والد محترم اور والدہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو جس گھر سے نوازا تھا اس گھر کو جنت کہتے ہیں۔ یاد رہے، شوہر اور بیوی جہاں پرسکون ہوں اور لقمہ حلال مل رہا ہو وہ جگہ ہی جنت ہوتی ہے۔ جنت ملی ہوئی بھی چھن جاتی ہے اگر رب کی نافرمانی ہو جائے۔ سیدنا آدم، سیدہ حوا علیہم السلام ممنوع شجر
کا دانہ کھا بیٹھے، رب نے دی ہوئی جنت واپس لے لی اور زمین پہ اتار دی۔ حضرات، یہ درد وہی سمجھتا ہے جس کو بڑا عالی شان نعمتوں سے مالا مال گھر ملا ہو اور رب چھین لے۔ اس درد کا احساس کرنا ہے تو جنوبی پنجاب کی طرف بڑھیے، خیبر پختونخوا کی طرف جائیے، آپ بلوچستان اور سندھ کا نظارہ کیجئے کہ جہاں دیہات آباد تھے، بستیاں تھیں، پورے کی پوری ٹاؤنز تھیں، صفحہ ہستی سے کیسے مٹا دی گئی اور سر سے چھت کیسے چھین لی گئی۔ گھر چار دیواری کا ایک چھوٹا سا کھولا کیوں نہیں ہو، جھوپڑی کیوں نہیں ہو، اگر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جھونپڑا نہیں ہے، یہ جنت نما جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ بھائیو، دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ رہ رہا ہے، جہاں رہ رہا ہے اس گھر کے اندر انسان کی بہت بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے صاحب اولاد کر دے۔ اولاد کی نعمت، قدر اور قیمت ان سے پوچھیے جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کو ملے اور رب نے واپس لے لیے۔ اللہ جو اولاد دیتے ہیں یہ میری اور آپ کی نسل ہوتی ہے، یہ نرسری ہوتی ہے۔ دنیا میں درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، حیوانوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو اپنی نسل پیاری ہوتی ہے۔ چیر پھاڑ کرنے والا جانور بھی اپنی نسل کے بچے کو جب منہ میں پکڑتا ہے تو دانت نہیں چبھنے دیتا۔ کسی بھی نسل کا بچہ دوسری کسی جنس میں چھین کے اگر پالا جائے تو شکوہ بنتا ہے۔ کوئل اپنے بچے پیدا کہیں کرواتی ہے مگر انہیں بولیاں اپنی سکھاتی ہے، پرورش کہیں اور کرواتی ہے کسی کے گھونسلے میں، لیکن قرب و جوار میں رہ کے وہ صوت، وہ آواز، وہ حسن، وہ جمال، وہ مٹھاس، وہ شرینی، اپنا لب و لہجہ وہ اپنے بچوں کو قرب و جوار میں سکھاتی رہتی ہے۔ ایک جانور کے اندر بھی اللہ نے یہ حص رکھی ہے۔ بھائیو، مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی جنگ نہ ایٹم کی ہے، نہ اسلحہ کی ہے، نہ وہ کسی اور چیز کی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی نرسری کی، آپ کی نسل کی، آپ کی جنریشن کی ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا 3G 4G، شاید یہ سپیڈ کا نام ہے نیٹ کا، یہ 5G، یہ بیسیکلی جنریشن ہے۔ آپ کی نسل کے اوپر 5واں بڑا وار ہے۔ پہلا وار کیا تھا پتہ نہیں، دوسرا کیا تھا پتہ نہیں، تیسرا کیا تھا پتہ نہیں، چوتھا کیا چل رہا ہے علم نہیں، 5واں کیا بننے جا رہا ہے اور اٹیک ہونے جا رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ احساس دلانا چاہوں گا، بھلوال کا بچہ کسی ہاسپیٹل میں پیدا ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، اور بھلوال سے زیادہ دور نہیں، کوٹ مومن، سرگودا یا منڈی بہاؤالدین، قریب کے چھوٹے موٹے شہروں تلک لے جایا جائے
تو روح تڑپ جاتی ہے، بندے کانپ جاتے ہیں۔ پورا سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور ہمارا پرنٹ میڈیا اس خبر کو اٹھائے گا کہ بھلوال کے فلاں ہاسپٹل سے، اور الزام کس پہ آئے گا؟ انتظامیہ، کس پہ آئے گا؟ نگران لوگوں پہ، اس کے کیمروں پہ۔ تو میرے بھائی، ہر گھر کا منتظم اعلیٰ کون ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ ہر گھر کے اندر، ہر چار دیواری کے اندر، ہر ابتدائی یونٹ کے اندر جہاں ایک میاں بیوی رہ رہے ہیں، یہ جو شوہر ہے نا، یہ باہر اور گھر کے معاملات کا مسئول ہے، نگران ہے، اور اس کے کندھے پہ مسئولیت ہے۔ اور گھر میں ماں جو ہے، بیوی جو ہے، اس کے بھی کندھوں پہ مسئولیت ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ ہی کی بولی بولے، آپ ہی کا لب و لہجہ اپنائے، آپ ہی کے عقیدے کو لے، آپ ہی کی سوچ اور فکر اور کردار اور عمل کو لے۔ لیکن اگر یہ بچے، آپ کاروبار میں لگ گئے، کمائی میں لگ گئے، ماں کسی کے برتن مانجنے چلی گئی، باپ کہیں دہاڑی تغاری مزدوری پہ چلا گیا، ٹریڈ بزنس کاروبار پہ چلا گیا، یا ٹرانسپورٹری پہ، ڈرائیوری پہ چلا گیا، یا وہ اپنی دنیا کی مصروفیات میں اس ملک سے بیرون ملک چلا گیا، اور ماں اپنے معاملات میں مصروف، ددیال اپنی مصروفیتوں میں، ننیال سسرال اپنے چکروں میں، ساری دنیا معیشت کے پیچھے بھاگے، اور ساری دنیا مل کے تیرے میرے بیٹے اور بیٹی کو پالے ہمارے گھر، پالے ہمارے گھر، خرچہ کروائے ہم سے، کپڑے بنوائے ہم سے، اور اس کے کھانے ہمارے اوپر، چھت ہمارے ذمہ، تعلیم ہمارے ذمہ، فیسیں ہمارے ذمہ۔ لیکن جہاں پڑھانے کی بات ہو، وہاں نصاب تیرا میرا نہ ہو، وہ آکسفورڈ کا ہو، وہ کسی غیر کا ہو، وہ کسی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا ہو، تو پھر میرے بھائی آپ کے بچے اغوا ہو چکے ہیں، اطلاع دی جاتی ہے کہ ذرا خبر لے لیجیے، آپ کے بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ جس گھر میں نیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جس گلی میں اکیڈمی ہے، جس گلی میں اسکول ہے، جس گلی میں کالج ہے، جس محلے میں اور شہر میں یونیورسٹی ہے، آپ کے بچے لاکھوں کی فیسیں پے کر کے آپ کی جیب سے جا کے پڑھ کیا رہے ہیں، نصاب کیا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو مبارک ہو، علم نہیں ہے تو ذرا فکر کریں، فکر کریں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مجلس قرآن کی ہے، صاحب قرآن کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا تمہید میں احساس دلا دوں کہ اگر آپ اس مسجد سے نہیں جڑے، ادارے سے نہیں جڑے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہاں ضرور ہیں، مگر صرف دنیا میں پتہ نہیں وہ بھی ملتی ہے کہ نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ ون ویلنگ ہے۔ اگر ہمارا کوئی بچہ ون ویلنگ کر رہا ہو، بائک ایک ویل پہ چلا رہا ہو، حکومت بھی، پولیس بھی، فوج بھی، سپاہ بھی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی، بڑے بزرگ بھی، سمجھدار دانا بینا بھی، اساتذہ معلمین اور مدربین بھی، سب کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بچہ کہیں نہ کہیں یہ بائک بھی ضائع کروائے گا اور اپنا وجود بھی برباد کرے گا۔ جان کا ڈر۔ ہم قانون بناتے ہیں، ہم چالان کاٹتے ہیں، سزائیں رکھتے ہیں، لیکن 90% نہیں، بھلوال کے 99% رکشے، 99% گاڑیاں، ہر 100 میں سے 99 موٹر سائیکل اگر دن رات کسی طرف بھاگتے ہیں بچوں کو لے کے، تو ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا کی تعلیم، اور میرے بھائی یہ ون ویلنگ ہے، یہ زندگی جو رب نے دی ہے 2 ویلوں پہ چلے گی، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ یہاں کا بھی رب نے آپ کا اکاؤنٹ بنایا ہے، اگلا بھی بنایا ہے، یہاں تو بھرتے جاؤ اور وہاں چھوڑتے جاؤ، اور جو دنیا میں اپنے لیے بنا رہے ہو اس کی ایک مثال لے لیں۔ اگر درد فیل ہو، محسوس ہو تو ضرور کیجیے۔ میرے بھائیوں،
اگر محسوس ہونا تو ذرا ڈیپلی محسوس کیجیے. اور شاعر کہتا ہے کہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. حواس خمسہ رکھ کے بھی اگر آج میں اور آپ کچھ محسوس نہیں کر رہے اور برانڈڈ زندگی، برانڈڈ لباس، برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ ہمارا فرنیچر اور برانڈڈ ہماری کوٹھیاں، ہمارے محلے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں اسی کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں، تو پھر حواس خمسہ کا فائدہ کوئی نہیں. ہم جب چھوٹے تھے، میں نے اپنے دور میں جب پہلا قاعدہ پڑھا تھا تو اس میں الف انار تھا، اور یہ سبق پڑھنے والے کافی سارے میرے کلاس فیلوز ہوں گے. اور بے سے بکری تھی، تے سے تختی تھی، جی ٹے سے ٹوپی تھی اور تے سے سمر تھا. ہم نے پڑھا. پھر ایک وقت آیا، میرا یہ اردو میڈیم انگلش میڈیم میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا، برانڈ بن گیا، فلاں لیول فلاں لیول فلاں لیول کرتے کرتے یہاں تک بات چل نکلی کہ میں اپنے بچے کو کسی اپنی دکان سے کاپی خرید کے نہیں دے سکتا. وہ اسکول دے گا، وہ ادارہ دے گا. میں یونیفارم اپنی نہیں، وہ بھی ادارے سے ملے گی. تیرا میرا بچیوں کا صرف لباس چیک کر لیں، وہ جو سیدہ اما عائشہ کے سر پہ دوپٹہ تھا، اوڑھنی تھی، اور وہ ہماری حسنین کریمین کی اما جان کے سر پہ جو کپڑا تھا، بی بی فاطمہ جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ قرآن جو ہم نے بچوں کو حفظ کروانا ہے، یہی ہماری بیٹیاں جب اسکول کی یونیفارم میں گئی تو سر سے دوپٹہ اتروا دیا گیا، وی شکل میں گلے میں سلوا دیا گیا، یہاں پر شولڈر بنا کے ان کے بیچ میں گھسا دیا گیا. اگر یہ سر پہ لینا بھی چاہے تو لے نہ سکے. آہستہ آہستہ نہ کپڑا تیرا رہا، نہ لباس تیرا رہا، نہ یونیفارم تیری رہی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ معنی ہے قرآن کا. مگر میرے بچے کو الف سے الحمدللہ تو کہنا نہ آیا، الف لام میم تو بولنا نہ آیا، لیکن اس نے اے فار ایپل ضرور پڑھا. میرا دوسری کلاس کا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، اکیڈمی میں ہے، پڑھ رہا ہے، بک کھولی ہوئی ہے، اور اچانک میری نظر اس کی بک پہ پڑتی ہے. تصویر بنی ہوئی ہے اور پیچھے میں نے دیکھا تو لکھا ہوا ہے اے سے لے کے وائی تلک زی تلک آگے سبق ہے، لیکن ایف فار فنگر. ایف فار کہ ایف فنگر کو شو کرتا ہے، اور فنگر سے مراد ہے انگلی. فنگر سے مراد ہے، میرے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں، 8 انگلیاں 2 انگوٹھے ہیں، میرے بیٹے کے دونوں ہاتھ ہیں. میں نے اس کا نام محمد صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا ان کے کارٹون بنا رہی تھی، جب ان کے نام کو برا ثابت کرنا چاہ رہی تھی، جب ساری دنیا میرے پیغمبر کے نام کو دبا رہی تھی کہ کمپیوٹر میں نام لکھو گے تو شو نہیں کرے گا، طائف میں 65,000 لوگوں نے ایک چوک میں نکل کے یہ مظاہرہ کیا کہ جب اللہ ہمیں بیٹا دے گا اگلا تو ہم نام محمد رکھیں گے. یہ اسم محمد کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر. اللہ نے اس وقت مجھے یہ بیٹا دیا، پیدا ہو چکا تھا جب مظاہرہ ہو رہا تھا طائف میں. فون آیا، کہا کیا کر رہے ہیں، بتایا. میں نے پوچھا، آپ کہنے لگے مظاہرے میں ہیں. میں نے پوچھا کس حوالے سے، کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے گئے، مجسمے اور خاکے بنائے گئے، تو ہم نے طے کیا ہے کہ یہ دشمن اسم محمد سے نفرت کرتے ہیں. ہم اپنے آنے والے ہر بچے کا جو پیدا ہوگا پہلا بچہ نام محمد رکھیں گے. میں نے اپنے بیٹے کا نام سوچا ہوا تھا، اندر گیا ہاسپٹل میں، اس کی ماں سے بات کری،
ہم نے فوری نام بدل کے محمد رکھ دیا. یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا نام آپ رکھ سکتے ہیں, اجازت ہے. یہ جو مشہور ہے نا کہ نام نہیں رکھنا چاہیے, بھاری ہے, وزنی ہے, تو میرے بھائیوں یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ کے امام بخاری کا نام بھی محمد ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے جو ایک شاگرد ہے ان کا نام بھی محمد ہے, اور محدثین میں بے شمار ایسے ائمہ گزرے ہیں جن کا نام محمد ہے, فقہاء کے اندر بے شمار ایسے فقیہ گزرے ہیں جن کا نام محمد ہے, تابعین کے جو سید ہیں ان کا نام محمد ابن سیرین جو سنتے ہیں یہ بھی نام محمد ہے. اسی طرح میرے محبوب کے صحابہ میں کئی لوگوں کا نام محمد ہے, خود محمد الرسول اللہ. اس بچے کی کتاب کہاں سے خریدی ہے؟ پیسہ میرا لگا ہے, پاکٹ میری ہے, جیب میری ہے, فیسیں میں بھر رہا ہوں, ٹیوشن فیسز میں دے رہا ہوں. اور یہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے؟ ایف فار فنگر. بھئی اس میں کوئی حرج تو نہیں ایف فار فنگر, ایف انگلی کے لیے, اے ایپل کے لیے, لیکن پتہ ہے انگلی کون سی بنی ہوئی تھی؟ یورپ کی تہذیب کی. آج جو آپ اس وقت جینڈر کے اوپر بڑا گھبرا رہے ہیں نا, یہ آج سے شروع نہیں ہوا, یہ بڑی دیر سے, کبھی مریم, کبھی زینب, کبھی چھوٹی چھوٹی بچیاں, کبھی ان کا ذہن سازی, کبھی ان کو چیر پھاڑ, کبھی ان کے اوپر موویز, کبھی جو ہے وہ پیچھے بلیک تنظیمیں, اور یہ سب کر کے کروا کے بچے کی بک میں ایف فار فنگر کے سامنے تصویر یہ بنی ہوئی. میں شرمندہ ہوں. پوری دنیا یہ انگلی آوارگی کے لیے, فحاشی کے لیے, بدماشی کے لیے, عیاشی کے لیے یہ مڈل فنگر کا استعمال کرتی ہے. یہ غلط قوم, غلط سوچ, غلط رویے چھوٹے سے میرے بچے کے ذہن میں ہزاروں کی فیسیں, لاکھوں کے جو ہے وہ پے کر کے کیا سکھا رہا ہوں؟ ایف فار فنگر, کہ کل کو میرا بچہ جو ہے وہ کہیں ملازم بنے گا, نوکر بنے گا. لیکن یہ قرآن یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ بھی سنیے. میں آپ کی پوری توجہ اس وقت چاہ رہا ہوں. بھلوال کے بھلے مانس لوگوں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. میرے مرشد, میرے آقا جب اس دنیا میں آئے, رب نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا, اس سے پہلے 40 سال میرے پیغمبر نے مکہ میں یہ منظر دیکھا تھا کہ ہاتھ کے اندر یہ والی جو انگلی ہے نا, اس کا نام سبابہ تھا. سب و شتم, گالی دینے والی, دھتکارنے والی, پھٹکارنے والی, لان تان کرنے والی, ہٹانے والی. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی بولنگ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی پلیئر جو ہے وہ بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے تو انگلیوں سے کہا جاتا ہے کہ نہیں, چل شاباش. یہ انگلی نچانے کے لیے تھی, گالی دینے کے لیے تھی. تیرا باپ ایسے, تیری ماں ایسے, تیرا پردادا ایسے, تیری فلاں پشت ایسے, تو ایسے, تیرا گھر ایسے, تیری اولاد ایسے, تیرے ماں باپ, بہن بھائی, بچے ایسے. یہ انگلی سبابہ تھی, گالی دینے والی, سب و شتم والی. میرے رب نے جب میرے پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت رکھا اور اقرا پڑھنے کا حکم دے کے جب وحی اتاری کہ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے, قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے. میرے محبوب نے پڑھا اور پڑھایا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے مرشد نے, آپ کے مرشد نے جو تبدیلی پیدا کی, تبدیلی کے منتظر 2018 سے لے کے بلکہ 22 سالہ لمبی چوڑی جد و جہد پاکستان میں سنتے سنتے کان پک گئے, مگر تبدیلی نظر نہ آئی. میرے مرشد نے, میرے آقا نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تبدیلی کیا پیدا کی؟ اس انگلی کا نام, یہ ویڈیو کیا بند کر رہا, شکریہ. پتہ ہے اس انگلی کا نام کیا رکھا تھا؟ جانتے ہیں تو توجہ میری طرف رکھیے, ویڈیو بند ہوتی رہتی ہے. اس انگلی کا نام آقا نے بدل دیا اور نام رکھ دیا سباحہ.
کیا کہ آپ نے جو بھی تسبیح بیان کرنی ہے اسی سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بائیں ہاتھ پہ تسبیح نہیں کرنی۔ یہ آج سبق سیکھ جائیں قرآن کی مجلس کا۔ میں کئی بھائیوں کو نماز کے بعد دیکھ رہا ہوتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بایاں ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ کان یعجبہ التیمن فی تنقلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، میرے محبوب کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے پسند ہے، دائیں ہاتھ سے۔ اور یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیں، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی ادب ایک ہاتھ سے ہے یا دو ہاتھ سے، معاملہ ادب کا نہیں، معاملہ شریعت کا ہے۔ سلام اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بولیے، نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، تو پھر میرے بھائی یہ دائیں ہاتھ سے ہوگا، بائیں کا اس سے ربط نہیں ہے۔ یہ دو کا یا تین کا یا چار کا یا پانچ کا یا اجتماعی ان معاملات کا ہڈا ہی نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ کی اس انگلی سے سبحان اللہ بھی پڑھ، سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھ، جو بھی تسبیح کرنی ہے آغاز اسی انگلی سے ہے۔ اور تشہد میں کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، التحیات سے لے کے سلام پھیرنے تک یہ انگلی جو کل گالی کے لیے تھی آج یہ کس کے لیے بن گئی؟ پاکیزگی کے لیے، تسبیح کے لیے، تکبیر کے لیے، تمجید کے لیے، تحلیل کے لیے۔ یہ تھی تبدیلی، یہ تھا میرا قرآن کا نصاب، یہ تھا صاحب قرآن کا نصاب کہ بچوں کے ہاتھ میں 10 انگلیوں میں ایک انگلی اگر سب و شتم کے لیے ہے تو بتایا یہاں سب و شتم مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا ہوتا۔ مگر آپ کے بچے، میرے بچے اسکول میں جا کے، کالج میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے جو کچھ سیکھتے ہیں، ہاسٹلز میں جو کچھ تربیت ہو رہی ہے، جو کچھ وہاں مل رہا ہے، تیری میری آنکھیں بند ہیں، اگر آنکھیں کھلی ہوں تو دنیا سب جانتی، صرف دنیا کے لیے۔ آنکھیں کھول ذرا محسوس کر، بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا۔ اللہ نہ کرے مسجد میں کوئی اکا دکا کہیں مدرسے میں واقعہ ہزاروں نگرانیوں کے باوجود ہو بھی جائے تو پورا میڈیا اچھالے گا، جہاں ہر دن ہر رات چپے چپے پہ جگہ جگہ پہ ہر دوسرا تیسرا فرد اس دنیا کی لے میں بہ گیا ہے۔ یہاں قرآن کے مطابق قرآن پڑھا کے اگر کوئی دوسری شادی یا تیسری چوتھی قانون کے دائرے میں رہ کے نکاح کر لے، دنیا کا بہت بڑا مجرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہی نیو ایئر نائٹ ہے، ہزاروں لوگ شرابیں پی لیں، شباب، کباب، گندگی، غلاظت، دنیا داری، جو مرضی کریں، وہ خوشی ہے بولنا نہیں۔ فروری کے مہینے میں بچی کی عمر 10 سال ہے، 8 سال ہے، 14-15 سال ہے، کوئی پریشانی نہیں، گلاب کا پھول لیجئے، اس کو پکڑائیے، ویلنٹائن بنائیے، ثانیہ بنائیے اور بولیے، صرف لفظ کی تبدیلی ہے۔ میڈیا داد دے گا، دنیا داد دے گی، بلے بلے ہوگی۔ یہ ہے تیرا میرا نصاب، اور یہ ہے میری تیری تعلیم، یہ ہے تیری میری تربیت۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میرے پیغمبر شادی کریں تو دنیا انگلیاں اٹھائے، تیرے سارے گماشتے مل کے ہر گلی محلے کو معاذ اللہ چکلا بنا ڈالیں، پریشانی کوئی نہیں، تو پھر آئیے ہم ایسے ماحول میں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے قرب و جوار میں اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو سنبھالو۔ مونجی تم بھی جو کاٹے کوئی اور، آم کے درخت تم لگاؤ پھل کوئی اور لے جائے، ہوٹل تم بناؤ نفع کوئی اور اٹھائے۔ لوگوں پھر کوئی پگلا یا دیوانہ تو ضرور کہے گا، بچے تیرے، گھر تیرا، چار دیواری تیری، چھت تیری، اے سی تیرے، لائٹ تیری، خرچے تیرے، اور نصاب کسی اور کا، فیسیں تیری، استاذ کسی اور کا، بات کسی اور کی،
اور جب بچہ پڑھ کے ماشاءاللہ ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے، ایف اے کر کے نکلتا ہے، پی ایس کر کے نکلتا ہے، یا ماسٹر یا ایم فل پی ایچ ڈی کر کے، اس کو باپ کے سامنے بولنے کی تمیز اگر نہیں رہتی تو معذرت۔ استاذ کو سیڑھیوں میں بٹھا کے اگر تیرا نصاب بچے سے اس استاذ کے چہرے پہ جوتے مرواتا ہے، تھپڑ مرواتا ہے، تو یا سلام، میرے اس مدرسے اور مسجد کے اندر ادب اور احترام کا پہلا تقاضا ہی یہ ہے کہ استاذ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جوتا اتاروں، 10 طالب علم، 10 شاگرد اور یہ قرآن پڑھنے والے لپک رہے ہوتے ہیں کہ کس کو موقع ملے کہ ادب و احترام سے جھک کے پلکیں بچھا کے استاذ کے جوتے کو اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھا جائے۔ حضرات، یہ ادب میرے محبوب نے سکھایا تھا جناب انس بن مالک کو اپنا غلام رکھنا۔ یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا مدرسہ، یہ ہے میرا قرآن، یہ ہے میرا نصاب، یہ میرے بچے، یہ سفید پوش۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ان کے سینے میں لفظ محفوظ ہو گئے، الحمدللہ۔ آپ کو صرف یہ ہوگا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اسی کو تیتھے بیٹھے رٹے مارن ڈے جے۔ میں بڑی محبت سے یہ بات کہنے لگا ہوں، دنیا چاند پہ پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ یہ خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جتنی گاڑیاں فلم میں تہس نہس ہوتی دکھا رہے ہوتے ہیں وہ جینون ہوتی؟ یوں لگ رہا ہوتا ہے سین سامنے، یہ کیمرے کی دنیا کچھ اور ہے اور حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے۔ میں اپنے ان بچوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، والدین کو، کہ میں دنیا بھر کی ڈگریاں، گولڈ میڈل، ان کی حفظ کی ایک سند کے اوپر اللہ کی قسم قربان کرتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں جب ان کی عمر میں تھا تو میری سوچ اور فکر صرف ایک تھی، کھیتی باڑی کرتا تھا، چارے کاٹنے، جو ایک کھیتی باڑی ہو سکتی ہے وہ جب پھلے ہوتے تھے، گندم کے لیے تھریشر نہیں تھی، اس دور کی بات ہے، زمین پہ کھڑے ہو کے اوپر سے گزرتے جہاز کو دیکھنا تو ایک ہی من ہوتا تھا، میں اتنے بٹے بٹے انڈیا یہ جا سکتے تھے، میں نے فضا میں جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے کہکشاؤں میں جانا ہے، میں نے گلیکسیز میں جانا ہے، میں نے چندہ ماموں کو ملنے جانا ہے، میں نے اسی مقصد کے لیے سائنس رکھی، پڑھی، مضامین پڑھے، میٹرک جب کر لی، اگلا سفر آسان ہونے لگا تو ابو نے اٹھا کے ایک مدرسے میں بھیج دیا۔ بڑی ٹینشن ہوئی میرے اساتذہ کو بھی، مجھے بھی، والدہ کو بھی، دیگر رشتہ داروں کو بھی۔ میرے جو ساتھ کے ٹینٹ ٹاپر یار تھے وہ سارے ماشاءاللہ اچھے اچھے کالجوں میں گئے، مجھے مدرسے میں بھیج دیا گیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا، مدینہ الرسول کے لیے چنا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا، میں نے وہ اپنے دوست ڈھونڈے کہ میں دیکھتے زمین تے رہ گئے ہیں، انہوں نے تو پتا کرنا وہ کتنے پہنچے نے، کیڑے ستارے تھے نے، کیڑے سیارے تھے۔ پہلے دوست کا پتا کیا، احمد کو شرکی ہے، وہاں پہنچا، وہ خود تو نہ ملا، ان کے ابو ملے، سریکی تھے۔ میں نے جا کے تعارف کروایا کہ میں آپ کے بیٹے کا کلاس فیلو ہوں۔ بڑے تعجب کے ساتھ پوچھنے لگے، تم کیا پڑھے، تم کیا پڑھ کے آئے؟ میں نے کہا جی میں ایسے میٹرک کر کے یہ کرنا چاہتا تھا، ابو نے مدرسے میں بھیج دیا جامعہ سلفیہ، وہاں سے مدینہ منورہ، ایسے اللہ نے موقع دیا 5 سال تک وہاں پڑھنے کا، واپس آیا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ رو پڑے اور ساتھ کہنے لگے، پتر شاباش ہے تیرے ابے تے، شاباش ہے تیرے پیو کو، تیرے والد کو شاباش، اور میں شاباش دیتا ہوں ہر اس باپ کو جو زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، وہ قبروں میں بھی ہے تو شاباش۔ کمال چنا آپ نے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہنے لگے، بیٹا میں نے بھی سبز باغ دیکھے، میرے بچے بھی کہتے تھے ڈاکٹر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، میں ان کے خلاف نہیں، میں خود پڑھا رہا ہوں، میں ان اداروں میں ہوں، یہ بنیادی تقاضے ہیں، صحت کے تقاضے ہیں، ڈاکٹر کے بغیر گزارا نہیں، پیتھالوجسٹ کے بغیر گزارا نہیں، لیبارٹریاں زندگی کا حصہ ہیں۔
مگر اس باپ کی فیلنگ سنیے. کہنے لگا پتر تو تا چنگی جا تو تھی آئی میرا پتر کے آدھائی میں اے بڑھنے تے او بڑھنے ہونی تھا شہر چ بیٹھے لوگے دا گوں تے متر پھر لے دے ونوں کو دسے دے جو ہی دے وچ کہ کیڑی بلا بیٹھی. اگر سمجھ آ گیا تو مبارک، نہیں آیا تو میں سادہ ترجمے سے کہ یہ لوگوں کے پیشاب اور پخانے لے کے ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس میں بیماری کیا میں نے اس لیے اتنا پیسہ لگایا. میرے بھائی یہ چیز غلط نہیں ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ترجیحات ہوتی ہیں. ہر فن کے لیے رب نے بنایا ہے، لیکن تجھے پیغمبر کا امتی بنایا ہے. اگر 7.5 ارب لوگ ہیں، ان میں سے 2.25 ارب آپ اور میں ہیں. اگر ہم وہ دنیا کے لیے لگی ہوئی ہے اور ہم دنیا اور آخرت میں ان شہزادوں کو جنت کے لاڑے بنا کے تیار کر کے بھیجیں گے تو کوئی حرج ہے؟ تیاری کیجیے، مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نے پتہ کیا انہاں جو کوئی بھی چلتے نہیں گیا وہ سارے یہ تھے کرتے نے ترقی ہے. اس لیے تو کہے نا کہ وہ تو دنیا تے چاند تے پہنچ گئی ہے تو اتنے ہی الف لام میم کری جانا ہے. انہوں نے اللہ کا شکر ہے لوگوں کا سفر ادھورا ہے، وہ چاند پہ جا کے رک گئے. یہ جن کو میں نے چٹائیوں پہ بٹھایا ہوا ہے نا یہ ہلتے زمین پہ ہیں اور ان کا رابطہ چاند سے آگے چاند بنانے والے عرش بری کے رب اللہ الرحمن سے ہے. آؤ اپنے سفر پورے کرو. ڈاکٹر ہو بہت اچھی بات ہے، سرجن ہو کمال ہے، فزیشین ہو بڑے زبردست ہے، لیکن یہ دنیا کا سفر ہے، موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا. سفر پورا کرو. قبر سے آگے جو 10 جہان پڑے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لو کہ اگر 2 فرشتوں نے گرز ماری سر پھٹ گیا تو اندر کون سا سرجن ہے جو پوری دنیا میں سے آگے قبر میں جا کے تیرے سر کے پھٹ سیر سکے، سٹیچنگ کر سکے، یا اندر کوئی پین کلر انجیکشن لگا سکے، یا کوئی ٹیبلٹ یا کیپسول بھیج سکے. اگر یہ چیز ملے گی تو قرآن سے ملے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آؤ گھر وال سے اٹھو، اپنے کلیمکو کو چلاؤ، لیکن ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ وہاں سے ٹائم نکال کے کسی مسجد میں آ کے، مدرسے میں آ کے، اکیڈمی میں آ کے کسی استاذ کو بلا کے قرآن بھی پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، سیکھو، تاکہ جب اس دنیا کے کلیمک جواب دے جائیں، ہاسپیٹل جواب دے جائیں، اور جو ہے 1122 جواب دے جائے، اور ایمرجنسیاں جواب دے جائیں، ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ دیں کہ اٹھا لو اور اوپر سفید کپڑا دے دیں اور تیرے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور تیری پلکیں آنکھیں موند دی جائیں، اس وقت تیرا اگلا کھاتا 10 جہانوں کا کھل چکا ہو اور وہ قرآن کا کھاتا ہے، وہ رحمان کا کھاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مدرسے میں آ کے رہے. اگر آپ انجینئر ہیں بڑی اچھی بات ہے، بچہ میرا کوئی کرنا چاہتا ہے انجینئرنگ آئے ویلکم. آئی سی ایس میں آنا چاہتا ہے کمپیوٹرائز زندگی بننا چاہتا ہے گزارنا چاہتا ہے آئے. لیکن انجینئر کے ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر کے بے شمار شعبے ہیں. مثلا میں نے آج تک کسی قبر میں روشن دان نہیں دیکھا، بلوال میں ہو تو بات پتہ نہیں. یہاں کے انجینئرز نے کوئی روشن دان ڈالا ہو مجھے نہیں ملا. اللہ کے لیے پتہ کریں انجینئر صاحب، بڑی ضرورت ہے یہاں میگا پروجیکٹس کی. پل بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، شاہراہیں بننی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بننی ہیں، پلازے بننے ہیں. ہم نے بہت کچھ اس دنیا میں بنانا ہے. یہ مسجد بھی انجینئرنگ کا شاہکار ہے. لیکن کیا آپ نے وہ والی انجینئرنگ سیکھی کہ جس قبر کے اندر کہیں بھی کسی طرف سے کوئی روشن دان نہیں، وہاں کی وینٹیلیشن کا کچھ سوچا؟ اگر نہیں سوچا ابھی بھی کچھ نہیں کیا. صرف اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے اس دفتر کے اندر، آفس کے اندر اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے نکل کے اپنی قریبی تیرے جس بھی مسلک کی مسجد ہے وہاں چلا. کم از کم تجھے لا الہ الا اللہ تو سکھائیں گے، محمد رسول اللہ تو پڑھائیں گے. اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں الیکٹریشین بنو. بڑا سکوپ ہے آج. کوئی بلڈنگ جو بھی بنے گی لائٹ کی پاور کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ الیکٹریشین کی ضرورت.
वायरें होनी है, पंखे लगने हैं, एयर कूलर लगने हैं, एसी लगने हैं, दीगर बेशुमार चीजों की जरूरत है। लेकिन मेरी जान, जब तू सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा हुआ, ऊपर लटका हुआ तारें छील रहा हो ना, और लाइट जला रहा हो कि अंधेरे में काम नहीं हो रहा, तो इतना भी पता करना कि कब्र में जीरो का बल्ब नहीं होता, भलवाल। वहां की रोशनी क्या है? सलातो नूर। ये कुरान बताएगा, साहिब कुरान बताएगा। खुद भी उतर, बच्चों को भी उतार, निकल, और किसी कारी को जिसको मामूली समझ लिया, इन चिरागों को जला, इनसे राब्ते कर, इनसे मुलाकात कर, अहले इल्म से मिल, कुरान की एक एक आयत पढ़ भी सही, सुन भी सही, और उसका सबक भी सीख। जब तेरी मौत आ गई, अल्लाह तेरी इस नमाज को तेरी कब्र का नूर और रोशनी बना दे। वो सलात नूर। मेरे काफी सारे बच्चे इस वक्त, सबसे ज्यादा मेरिट में आज अपने कॉलेज में देख रहा था ICS का, कंप्यूटर साइंस। अच्छा बेटे, आप किसी और में चले जाए, नहीं सर यही आना। क्यों सीख रहे हैं? ये पूरी वर्ल्ड इस वक्त कंप्यूटराइज्ड होगी, ये जरूरत है। जी बेटा, बड़ी अच्छी बात है। और मैं परसों एक दोस्त से कह रहा था कि यार ये काम करना है, तो कहता है मेरे ना वो लैपटॉप की विंडो उड़ गई, ਉਹਦੀ ਵਿੰਡੋ ਉੱਡ ਗਈ। ਪਾਸ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ था छोटा, ਕਹਿੰਦਾ अबू जी 5 मिनटां ਦੀ गेम है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्टॉल कर देना। मैंने कहा आपको नहीं आती? कहते नहीं मैनू नहीं आती। छोटे बच्चे ने विंडो इंस्टॉल करना सीख ली। मेरा सवाल ये है, तू कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, दुनिया जहान के बड़े बड़े सिस्टम और सेटअप पढ़ के तूने दुनिया को मात दे दी। कितनी छोटी सी बच्ची थी अरफा करीम रंधावा, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी तक चला गया। लेकिन क्या तूने इतना पता किया कि कब्र के अंदर अगर तेरी विंडो जो है वो करप्ट हो जाए और जहन्नम की विंडो खुल जाए, हैक हो जाए तेरी कब्र, तो कैसे उसको खत्म करके तूने जन्नत की विंडो इंस्टॉल करनी है? पूरी दुनिया का कोई सिलेबस तुम्हें नहीं बताएगा, या कुरान बताएगा या साहिब कुरान बताएगा। और आपको पता होना चाहिए कि वहां कब्र जो है या जहन्नम का गड़ा है या जन्नत का बगीचा है। इस विंडो की फिक्र करो। ये कहां मिलेगी? ये इस मस्जिद और मदरसे से। आज फौज की तरफ मैं जब देखता हूं, माशाल्लाह हमारी बहरिया में बड़े बच्चे जा रहे हैं, फिजाइया में मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह फौज में। वो जी 4 दिन दिया होगा, फिर मौज करा, ठीक हो गया बेटा, बड़ी अच्छी बात है। सिक्योरिटी गार्ड जहां देखो हर जगह जरूरत है। होटल पे सिक्योरिटी गार्ड, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे पंपों पे, हर घर के आगे बैठा है। जनाब सिक्योरिटी के तहफ्फुज़ के गुर सीखिए, पुलिस में जाइए, फौज में जाइए, कमांडो सीखिए, लेकिन ये भी पता कीजिए कि जब 2 फरिश्ते आके गुरज पकड़ के मारने लगेंगे तो उनको रोका कैसे जा सकता है? रोका कैसे जा सकता है? ये वाली सिक्योरिटी, ये वाला तहफ्फुज़। सुनन इब्न माजा की रिवायत, दोनों फरिश्ते आए हैं, कहा उठ के बैठ, हिसाब किताब दे। क्या कहने लगे? खबरदार रुक जाइए, वो देखो सूरज की तमसील डूबने की। कहा जाएगा कि नहीं, ये टाइम अल्लाह से मुलाकात का टाइम है, मुझे पहले रब से 2 बातें कर लेने दो, सजदा कर लेने दो, नमाज मगरिब का टाइम है, फिर तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ये तहफ्फुज़, ये सिक्योरिटी, इसके लिए क्या कोड है, क्या पासवर्ड है, ये सीख करके चलिए। ये कुरान और साहिब कुरान बताएगा। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, आज चारों तरफ हमारी ज़राअत है, मूंजी है, गंदम है, मक्की है, हमारे जो है फल है, समरात हैं। करिए खेती बाड़ी, बच्चों को ज़राअत सिखाइए, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी दीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर जन्नत की नेमतें ना मिली और इन्हीं नेमतों में गुम रह गए, इनको ज़राअत सिखाओ, मैं नहीं रोकता, लेकिन इनको ये भी बताओ कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ बोना क्या है, कब बोना है। फसल लेट तो नहीं हो रही, कीड़ा तो नहीं पड़ रहा, स्प्रे कौन सी करनी है, बीमारी कौन सी लग गई है। बड़ा पता है कि इस वक्त जो है ये अमेरिकन सुंडी है, ये फुलां कीड़ा है, ये फुलां इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए ये करना है, वो करना है।
میرے بچوں کو کورونا لگ گیا ہے، میرے بچوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، نزلہ زکام لگ گیا ہے، اب یہ میڈیسن دینی ہے۔ اتنا تو پتا ہے کہ بخار ہے تو پیناڈول دینی ہے، لیکن بچہ شرک جیسے وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ دنیا میں اس سے خطرناک وائرس کوئی نہیں، بدعات جیسے وائرس میں چلا گیا ہے، الہاد جیسا وائرس اٹیک کر گیا ہے، دنیا کے کروڑوں کروڑے مل جائیں، اللہ کی قسم ایک الہاد کفر شرک اور بدعت جیسے جرثومے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں۔ مولانا آپ فکر کریں، آپ کریں تو میرے بھائی یہ قرآن اور سنت ہے جو آپ کو یہ مسلکوں کی جنگ گھر رکھ لے۔ یہ کافر نے بنایا ہے ہمیں لڑانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، دلیلیں دیتے رہیں، یہ بحثیں کرتے رہیں، ہم ان کو لڑا لڑا کے حکومتیں کرتے رہیں۔ اور لوگوں نہیں، کلمہ بھی ایک، رب بھی ایک، رسول بھی ایک، قبلہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، یہ سب جب ایک، کتاب ایک، جناب ایک، محبوب ایک، رب ایک، رسول ایک، تو لڑائی کیسی ہے؟ قبر میں تیرے سے تیرا مسلک نہیں پوچھا جانا۔ تیاری کر، ٹریڈ اور بزنس اور کاروبار کرنے لگا ہے۔ آج گوگل کے اوپر ریسرچ ہے، نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈرائیور کے بغیر آ رہی ہیں۔ اتنا پتا کر، اپنے بچے کو مرنے کے بعد سکھایا ہے کہ جب قبر سے اٹھتے آنکھیں اندھی کر دی جائیں گی، اس وقت کون ہے جو آپ کو لے کر کے چلے گا؟ وہ آپ کا قائد کون ہے؟ وہ لیڈر کون ہے؟ وہ ڈرائیور کون ہے؟ اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو سیکھیے، وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، اللہ کے رستے میں دیا ہوا 1 روپیہ خیر اور صدقے میں، یہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو وہ معاشر کے میدان میں سے لے جاتا ہوا اندھیروں میں سے نکال کے لائٹ اور روشنی بن کے رب کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ دنیا کی عدالت میں وکیل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں جی فلانا وکیل کیتا ہے، فلانا کیتا ہے، فلانا کیتا ہے۔ میرے بچے ماشاءاللہ BS میں آتے ہیں، 8ویں سیمیسٹر میں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، بیٹا کسی اور کی کلاس نہیں چلا گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ میں سے کس کو سورہ فاتحہ پوری آتی ہے؟ سارے گھبرا گئے، 50 کی کلاس ہے۔ یہ نہیں کہ آتی نہیں تھی، آتی تھی لیکن دڑا مڑا، گھبرا کے سناتے ہوئے۔ اتنے ماشاءاللہ سیاستدان ساری زندگی پوری قوم تے حکمرانیاں کرنے والے، راستے سیدھے کرنے والے، گلیاں سیدھی کرنے والے، سیورج درست کرنے والے، معلوم نہیں کس کس نظام کو انہاں بیچارے دی کدی قل ہو اللہ سیدھی نہیں ہوئی، کدی انا اعطیناک الکوثر سیدھی نہیں ہوئی۔ بچے کیا کریں گے؟ آؤ جناب ان بچوں کا سوچئے، کچھ پڑھیے، کل قیامت کے دن یہ صدقہ تیری برہان، یہ قرآن رب کے سامنے تیرا وکیل بنے گا۔ قیامت کے دن زبان پیور عربی ہے، جنہوں پیور عربی ہوتی ہے، کوئی 5 منٹ بول سکتا، میں اپنا 5 منٹ ٹائم دینا، آ کے ذرا بولے سارے 2-4 اساتذہ یا طالب علموں کے علاوہ ہے جو کوئی صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن رب پیور عربی میں گفتگو کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ انبیاء کی بھی حالت یہ ہوگی، رب نفسی رب نفسی رب نفسی کہہ رہے ہیں۔ پتہ ہے وہاں آپ کے حق میں کون بولے گا؟ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں وکیل بن کے آئے گا یا تیرے خلاف دلیل بن کے آئے گا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صاحب قرآن کہیں گے اللہ میرے اس امتی نے کلمہ تو میرا پڑھا تھا، قوم میری تھی، لیکن اس کے گلی میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں، وطن میں، دیس میں، اس کے نصاب میں، کتاب میں، زندگی میں، بندگی میں اللہ قرآن تھا بھی اور چھوڑا ہوا بھی تھا۔ ایک بندہ شادی نہ کرے تو دکھ کوئی نہیں، کڑی نہ لگے، قبول ہے نہ کرے، وقتی تکلیفوں کی بات کا دکھ نہیں، لیکن قبول ہے کہہ بھی دے، پھر جا کے نہ روٹی دوے، نہ پانی دوے، نہ کپڑا دوے، نہ لباس، نہ حقوق، نہ کوئی خیال، تو دکھ بہتا ہوتا ہے۔ یا تو کلمہ پڑھتی نا، کلمہ پڑھا تھا تو مانا ہے قبول ہے، ایگریمنٹ تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد مہینے گزر گئے، سال بیت گئے، ہر دن ہر رات 24 گھنٹے فیس بک تو کھلی لیکن رحمان کی کتاب نہیں کھلی۔ میں کراچی میں گیا، ایک گھر جانا ہوا، بڑا صاف ستھرا گھر، رشک آیا ان کی صفائی پہ، ہم نے جوتے شروع میں اتار دیے، رات وہاں رکنا تھا تو کہنے لگے جی کچھ، میں نے کہا جی قرآن مجید اور جائے نماز دے دیں، جائے نماز انہوں نے دے دیا، اور کہنے لگے کہ قرآن مجید نہ وہ اوپر پڑھا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ، اور وہ چلے گئے۔
میں قرآن مجید کو اٹھانے لگا تو ذرا اونچا تھا، میں نے نیچے چیر رکھی اور اوپر جب چڑھ کے دیکھا میری یہ انگلی کا دائیں ہاتھ کی اس انگلی کا پورا پورا اندر چلا گیا، گرد اس کے اوپر اتنی تھی، پورا گھر صاف ہے مگر قرآن مجید یوں لگتا تھا سال ہر سال سے کسی نے اٹھایا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں۔ اور یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اپنی کر رہا ہوں۔ ہاسٹل کے اندر رکھا ہوا قرآن مجید، تالے کیا ہوتے ہیں ہاسٹل سے، میں اس کے اندر ہر پارے پہ 1000 کا نوٹ پڑا ہوتا تھا، اور پی ایچ ڈی کی جب فیس دینے کے لیے جاتا تھا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس کو کسی نے اٹھایا ہو، جب اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ مسجد میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں 2 رکعت پڑھی اٹھ کے چلے گئے، کون کھولتا ہے؟ بچے حافظ قرآن بن بھی گئے تو کیا ہوگا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، صرف تاج کی فکر نہیں رکھیں، خود بھی سرتاج بن کے جائیں۔ بوڑھے ہیں تو کوئی بات نہیں، مدینہ کے اندر گھروں کی پہچان نیم پلیٹ سے نہیں ہوتی تھی، آج پہچانا جاتا ہے گھر ڈی ایس پی کا ہے، پروفیسر کا ہے، کسی انجینئر کا ہے، یا کسی جو ہے ٹیچر کا ہے۔ وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا، اندر آواز سے پہچانا جاتا تھا کہ قرآن کس لب و لہجے میں پڑھا جا رہا ہے، اندر برادری کون سی ہے اور قبیلہ کون سا ہے۔ بزرگ پڑھتے تھے، صبح کا الارم موبائل کا نہیں ہوتا تھا، بزرگوں کی تلاوت کا ہوتا تھا۔ اور میں کہیں باہر کی بات نہیں کرتا، میں نے سورہ والفجر ولیال عشر یہ کسی قاری سے نہیں پڑھی، والد صاحب صبح پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو سن سن کے یاد ہوئی ہے، جب ہم اٹھ رہے ہوتے تھے تو اپنے گھروں میں الارم بن جائیے، قرآن کی دلیل بن جائیے، علامت بن جائیے، پڑھنے والے بنیے، شرمائیے اور گھبرائیے نہیں۔ بچے اور بچی چھوٹے چھوٹے پڑھ لیں اور بزرگ شرمائیں، بزرگوں کی تو کہہ دی نا اذان دے دو، وہ پوت مینوں شرم آتی ہوں، ایمان موٹی ہو گئی، ساری عمر کدی جیتی نہیں، تے ماشاءاللہ جی تو پوتے نو لیا کے دم کراؤنا ہوئے، پوتے نو دم کری پروفیسر، یہ کیا ہوا ہے؟ پھکڑ بڑے تولدا۔ بابا جی اس نے پھکڑ کہاں سے سیکھے ہیں؟ اور پتہ نہیں کدے تے گیا، میں کہوں گھر چھڈ کے آؤ، دم تھانوں ہونا لے آئے، چنگی گل ہے، گالاں اے کڈے دم مینوں کرنا، داڑھ ایدی دکھے کڈنی میری ہے۔ میں نے کہا جی، بچے کو چھوڑ کے آیا، اور چھوڑنے کے بعد کیا کیا؟ لے گیا کل دم پروفیسر، میں نے کہا 3 گلاں پوچھنیاں مینوں دسو پھر دم شروع ہوندا ہے۔ میں کہا جی جہے بھانڈے چ سالن پاؤندے جی انہوں کی کہندے جی، تواڈے ایتھے کی کہندے پلوال چ؟ شرما رہے ہیں، بولیں جی، کاسا کولی۔ اس بابا جی نے شرما کے بولا کولی، میں کہا کوئی اور نام؟ کہندا دم کر کیڑے چکر چ پے گئے؟ میں نے کہا نہیں بتاتا ہوں، دم اثر کرے گا انشاءاللہ۔ کہندا جی ایک دھی میں قصور بھی ہے، یہ وہ انہوں چھلی کہندا، ایک بیٹی مظفر گڑھ ہے، وہ اسے مونگری بولتے ہیں، ایک بیٹی بہاول پور ہے، وہ اس کو کٹوری بولتے ہیں۔ اچھا بابا جی انہیں نا؟ ہاں کہندے نے، میں سنیا تو تینوں دسے۔ میں کہا جی تے پانی پیندے ہو انہوں کی کہندے نے؟ کہندے اینوں گلاس کہندے۔ میں کہا قصور والے کہندا گلاس، مظفر گڑھ والے گلاس، بہاول پور والے گلاس، پلوال والے گلاس۔ میں کہ یہ دوجا نام کیوں نہیں؟ کہندا بڑیاں تو سنیا ہوئے تینوں دسا۔ میں کہ وہ جڑے پھکڑ تولدا ہے وہ 1.5 سال تے چپ رہا سی، انہیں سنے کتوں نے؟ اور میرے دوست تو قرآن پڑھے گا تو بچے قرآن سن کے قرآن پڑھیں گے، تو آیات پڑھے گا وہ آیات پڑھیں گے، تو اچھی نعت پڑھے گا وہ نعت پڑھیں گے، تو حمد پڑھے گا وہ حمد پڑھیں گے۔ جب تم بڑے بڑے پکڑ کر رہے ہیں تو پھر بچے ہم جیسی تیری تربیت، جیسی کوکو ویسے بچے، جیسا ماحول معاشرہ سوسائٹی، پھر کہتے ہیں جی بچے بگڑ رہے ہیں، آؤ ان کو تربیت کی طرف، تعلیم کی طرف، قرآن کی طرف، وکیل کی طرف لے کے آؤ۔ کل قیامت کے دن یہ روزہ وکیل بن کے، یہ آپ کا قرآن وکیل بن کے کہے گا ای رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ نیند آئی تھی، تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کی مجلس کی وجہ سے خود کو جگایا بھی بٹھایا بھی، اللہ یہ میرے موکل ہیں، ان کو باعزت بری کیا ہے۔ اور اللہ کہے کہ جا تو وکالت کر رہا ہے تو ان کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں، کہا لے کے جانا، اللہ جنت میں
تو اللہ قرآن کو آپ کا وکیل بنا دے. دنیا داری کرو ضرور کرو، لیکن صرف ان بچوں کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری مت ڈالو. بہت اچھا ہے ہماری نرسری یہ دوسرا چھین کے لے کے جا رہا ہے، پڑھا اپنا رہا ہے، پھر نہ ڈاکٹر ہمارے رہتے ہیں نہ انجینئر ہمارے رہتے ہیں. آج دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان چھوڑ کے باہر بھاگ جاؤ، باہر بھاگ جاؤ، ہجرت کر جاؤ، حالات ٹھیک نہیں ہیں. اللہ کی قسم اس قرآن کی برکت ہے کہ جب 33 ویزے یوں ہتھیلی کے اوپر جو ہے وہ پڑے تھے، اس وقت اس قرآن نے کہا کہ جس قوم کا مال کھا کے تو نے قرآن پڑھا ہے نا، مدرسوں کے اندر جن اساتذہ سے اسی ملک میں لوٹ کر یہ امانت اسی کو واپس لوٹا. آج بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے بھوکا نہیں مرا. اس لیے جب ملازمت اور پیسے کی نیت سے دنیا میں پڑھو گے، پھر جب ڈگریاں جو ہے ان کا فائدہ نہیں ہوگا. کوئی جو ہے ماشاءاللہ پھر پکوڑے بنائے گا، نام لکھے گا ماسٹر پکوڑے، پھر دہی بھلے لگائے گا، ایم فل دہی بھلے، پھر کلفیاں لگے گی، پی ایچ ڈی کلفیاں. یہ بھی کوئی نہیں چلے گا. پھر نیا چٹوکی مارن تو پہلے وصیت لکھ جو میں ڈگری ساری جڑی ہے نا جی لوکاں دے. اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے، میرے رب نے کسی حافظ قرآن کو، عالم دین کو اس طرح کی موت نہیں دی. پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی. تو دنیا داری کر، تجارت بزنس ٹریڈ کر، کاروبار کر، پلازے بنا، بچوں کو دولت دنیا دے، ان کو باہر بھیج، لیکن اگلے جہان جو 10 پڑے ہیں ان کی بھی تعلیم اور تربیت دے. ان بچوں کا سفر ادھورا ہے جو دنیا کے پیچھے لگ گئے، ان کا اگلا سفر پورا کرا کہ موت کے وقت، سکرات کے وقت، پھر جو ہے وہ نہلانے کے وقت، جنازے کے وقت، قبر میں اتارنے کے وقت، پھر نشر کے وقت، حشر کے وقت، پھر اللہ کے میزان کے وقت، پھر اللہ کے لگے ہوئے ترازو میں دائیں بائیں ہاتھ میں عمل نامے ملنے کے وقت اور جہنم کو لانے کے وقت، پھر بچا کے رب تجھے جنت کی طرف محبوب کے ساتھ لے جائے. تو اور کیا چاہیے؟ اچھے دنیا دار بھی بنیے، اچھے دیندار بھی بنیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، آج ایک پکا ارادہ کرو، جہاں بھی پڑھتے ہو، جو بھی پڑھتے ہو، فزکس پڑھو، ڈبل میتھ پڑھو، انگلش پڑھو، لینگویج ہے، کورین سیکھو، فرانسیسی سیکھو، بہت کچھ سیکھا کہ دنیا کو پڑھانے باہر چلے گئے. عربی اتنی بھی نہیں سیکھی کہ رب کا قرآن ہی پڑھ سکے، اللہ کا میسج پڑھ سکے. تو اسے بھی سیکھو، اس طرف بھی آؤ. انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا کو بھی بابرکت کر دے گا، آپ کی آخرت بھی بابرکت بنا دے گا. میں ایک مرتبہ پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل علاقہ کو، تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، اپنے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو، زندہ ہیں تو تب بھی اس دنیا سے جا چکے تو تب بھی، کہ یہ جو آج ثمر ہمیں ملا ہے، یہ جو آج پھل لگا ہے اور پھول کھلے ہیں، اللہ ان کی خوشبو تا قیامت سلامت رکھے. اور یہ دین حنیف کی تعلیم، میرے پیغمبر کا دین اور رب کا قرآن، انشاءاللہ اس میں قائم رہنا ہے. لیکن ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے خود اپنا جائزہ لیجئے. انشاءاللہ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ سفر مبارک ہو گیا، ایک صفحہ، ایک آیت، ایک چیز پڑھ کے اگر آپ اس طرف لوٹ آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا رب رزق میں بھی برکت دے دے گا. اگر اس ذکر سے منہ موڑا تو کتنی فصلیں تھی، کتنی دولت تھی، کتنے گھر تھے جو رب نے ایک پانی کے بہاؤ میں بہا کے سب چھین لیے، گلے کا کانٹا بنا دیا. آج ہماری جتنی بھی دولت ہے گلے کا کانٹا کیوں بن رہی ہے؟ معیشت مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ غربت دن بدن کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہنگائی کا طوفان سر پہ کیوں ہے؟ کہ سب کچھ ہے مگر اللہ کے ذکر سے اعراض ہو رہا ہے. اور اس ذکر کی طرف لوٹیں، رب کھجور کی گٹھلی کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب